کہ ابراہیم علیہ السلام سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے۔ ایک اعتراض قرآن مجید پر یہ اٹھایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، اسی طرح فلما جن علیہ اللیل رأى كوكبا قال هذا ربی۔ یہ آیات میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا چاند رات کو تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب غائب نہیں ہوتا۔ اسی طرح سورج کے بارے میں فرماتے ہیں کہ هذا ربی هذا اکبر، اور یہ میرا رب ہے۔ جب سورج بھی غائب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میرا رب یہ بھی نہیں ہے۔ تو اعتراضات کرنے والے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام چاند اور سورج کی عبادت کرتے تھے، جو کہ ایک غلط اعتراض ہے اور جاہلوں کا اعتراض ہے، اور اس کی تنزیح اور اس اعتراض کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آگے آنے والی آیات میں خود ہی دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ یہ ہماری حجت قائم کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے یہ چیزیں دی تھی، یا یہ حجت قائم کرنے کا ان کی قوم پہ ایک طریقہ تھا، سمجھانے کا ایک طریقہ ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمام معبودوں کے جو ان کے تھے ان کو توڑ دیا سوائے ایک کے، اس کو کھڑا رکھا، اور جب ان سے پوچھا گیا اس چھوٹے معبودوں کو یا ان پتھروں کو کس نے توڑا ہے تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اس بڑے نے توڑا ہوگا، اس کے کندھے پہ کلاڑی ہے، اسے پوچھ لو۔ تو یہ حجت قائم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم پر ایک حجت قائم کرنا چاہتے تھے اس طریقے سے، اس اسلوب سے کہ یہ چاند آیا ہے یہ بھی چلا گیا ہے، یہ سورج آیا ہے یہ بھی چلا گیا ہے، تو میرا رب غائب ہونے والا نہیں ہے، وہ خفیہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ حجت قائم کرنے کا ابراہیم علیہ السلام کا ایک طریقہ تھا، نہ کہ ابراہیم علیہ السلام سورج اور چاند کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کا جواب اللہ رب العزت نے خود بھی دے دیا ہے۔ اور دوسری بات کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس چیز کا نہیں علم تھا کہ یہ سورج آیا ہے یہ دوبارہ چلا جائے گا، یہ چاند آیا ہے یہ دوبارہ چلا جائے گا، پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا رب ہے، جب چلا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ میرا رب نہیں ہے۔ تو یہ ایک اسلوب ہے حجت قائم کرنے کا، یا اسلوب ہے کہ توحید سکھانے کا یا سمجھانے کا طریقہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اختیار کیا تھا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی قدرت پر شک کیا۔ کہاں پہ شک کیا؟ فرماتے ہیں کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم سے غصہ ہو کے چلے گئے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو وہ گمان کرنے لگے یا انہوں نے سوچا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ کہ ہم ان پر اعتراض کرنے والے نَقْدِرَ عَلَيْهِ کا ترجمہ کرتے ہیں نقدرہ کا کہ ہم ان پر قدرت نہیں رکھتے، ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے ہیں، میں آپ پہ قدرت نہیں رکھتا پکڑنے کی۔ تو یونس علیہ السلام گویا اللہ تعالیٰ پہ یہ گمان رکھ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک کے پاس طاقت نہیں ہے مجھے پکڑنے کی۔ تو یہ اعتراض بھی ایک سراسر غلط ہے، جبکہ یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ کہ اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہ السلام ان کو اللہ رب العزت نے تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ تو یہاں پہ نقدرہ سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں پہ نقدرہ سے مراد یہ قدر سے ہے، اور قدر کس کو کہتے ہیں؟ ضیق سے، کہ ایک چیز کو تنگ کر دینا، کسی کو عقاب دینا، کسی کو تکلیف دینا۔ تو یونس علیہ السلام کی سوچ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے نہیں، ان پر سختی نہیں کریں گے۔ تو یہ یونس علیہ السلام کی سوچ تھی، یہ سوچ نہیں تھی نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ ان کو پکڑ سکیں، بلکہ ان کی سوچ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے، ان کو پکڑیں گے نہیں، سختی نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ ضیق سے مراد ہے، یعنی لن نقدر علیہ لن نضیق علیہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن قدر علیہ رزقہ، جس کے اوپر جس کا رزق ضیق کر دیا گیا ہو، تنگ کر دیا گیا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فرمانی کر دیتا ہے، اس کو بے تحاشا رزق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے یقدر علیہ لمن یقدر علیہ، اور جسے چاہتا ہے اس کو تنگی میں ڈال دیتا ہے، اس کا رزق تنگی میں ڈال دیتا ہے، اسے کچھ نہیں ملتا۔ تو یہاں سے مراد قدر سے مراد لن نقدر علیہ سے مراد ضیق ہے، تنگی کرنا ہے، نہ کہ یہ مراد کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر نہیں ہے۔